میں سویا ہوا ہوں اور جاگا ہوا ہوں اور نیند اور ہوش کے درمیان میں ہوں، یعنی تنویم میں ہوں، تو میرے ذہن میں یا سلام ہو یا سلام ہو چل رہا ہے. تو یہ ہمارے نفس کی ایک فطرت ہے کہ وہ بے دھیانی میں پھر اس پر لگنا شروع ہوتا ہے، عادت اس کی پختہ ہونے لگتی ہے. یہ نشانی ہوتی ہے کہ ذکر آپ کا جاری ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں کے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کمنٹ کیجئے گا جن جن لوگوں کے ذکر اللہ نے جاری کیے ہوئے ہیں. اور اس سٹیج تک تو بہت لوگ آتے ہیں. یہ بڑی آسان سی سٹیج ہے اور یہاں پہ الحمدللہ بڑے مسلمان پہنچتے ہیں. یہ کوئی اتنی مشکل جگہ نہیں ہے. میں اس کو اوورال سیکنڈ سٹیج ہی کہتا ہوں. اس میں اب پھر رہنا ہے، جتنا عرصہ اللہ پھر رکھے اس میں رہنا ہے. اب کوئی اس میں کوئی ضد نہیں ہے کہ بس کب ہوگا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ کو یاد کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے، اپنی زندگی کے معاملات میں سے گزرتے جانا ہے. اور بس ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو زبان سے یاد کرتے رہیں، دل سے یاد کرتے رہیں. ہم کرتے رہیں گے اللہ کو. پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے کچھ کام کرتے ہوئے کسی اپنی ہی بے دھیانی میں اچانک ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، ایک خوشخبری اتاری جاتی ہے، ایک نیوز آتی ہے، ایک ادراک دیا جاتا ہے کہ ہونٹ تو حرکت ہی نہیں کر رہے. پروموشنز، ہونٹ حرکت ہی نہیں کر رہے اور زبان تالو کے ساتھ لگ رہی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے اور ذکر چل رہا ہے. اب یہ بڑی ترقی ہے. یہ اب ذاکر کو سہولت دی گئی ہے. اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ذکر خفی سیکھنے کا صرف ایک راستہ ہے. ذکر خفی پہ آنے کا صرف ایک طریقہ جلی ہے، لسانی ہے. ادھر سے ہی آنا ہے. پہلے زبان سے یاد کرنا ہے، پہلے تھوڑا سا بلند آواز میں یاد کریں گے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کہتے ہیں آہستہ یاد کرنا ہے، سلو یاد کرنا ہے، یا جی میں بہت تیز تیز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں جیسا مزاج ہے نا ویسے ہی شروع میں پڑھا جائے گا. اب کسی کو انگزائٹی ہو رہی ہے تو وہ تو بیچارہ لگا رہے گا فٹافٹ پڑھنے. جیسے جیسے ذہن میں اطمینان اترنا شروع ہوگا، یکسوئیت ہونی شروع ہوگی تو ذکر ٹکنے لگ جاتا ہے. تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور یعنی خفی کا جو طریقہ ہے نا وہ ذکر لسانی سے ہی نکلنا ہے اور یہ سیف ہے. اس میں خطرہ کوئی نہیں. آگے جا کے اس پہ بات کرتا ہوں. یہ بالکل سیف پیسج ہے. اور جو براہ راست آتے ہیں نا جی اکثر جن لوگوں کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے روحانیت سے، وہ جو ڈائریکٹ خفی پہ آ جاتے ہیں، اور سوری وہ خفی پہ آ جاتے ہیں نا، تو ان میں پھر بہت لوگ ایسے ہیں جن کو پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے، وسوسے آنے لگ جاتے ہیں. مجھے تو سارا دن یہ فون آتے ہیں. ابھی کچھ لوگوں نے کمنٹ کرنے ہیں کہ نہیں اسے پتہ کچھ نہیں ہے، ویسے کچھ نہیں ہے. بسم اللہ جی کریں. اللہ کے راستے میں بیٹھے ہیں تو ملامت کا ڈر نہیں ہے. ذہنی طور پہ تیار ہو کے ہی آیا ہوں اللہ کے فضل سے. بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے ملتا بھی ہوں اور بات بھی کرتا ہوں اور طویل عرصے سے کر رہا ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. مجھے علم کی بنیاد پہ بھی الحمدللہ پتہ ہے، مجھے تجربے کی بنیاد پہ بھی پتہ ہے. ہمارے مائنڈ میں ایک میں نے انگزائٹی اور ڈپریشن کی سیریز ہے. اب کتنے کے لنک لگاؤں گا، اسی پہ ابھی جو بات ہو رہی ہے اسی سے ہی بس یاد رکھیے گا. انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کے اوپر 11-12 ایپیسوڈس کی ایک سیریز آئی تھی. اس میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے مائنڈ کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک مونولوگ ہوتا ہے، ایک پرومپٹر ہوتا ہے. اور بھی کچھ ویڈیوز میں ذکر اس کا کیا تھا کہ آدمی جب بیٹھا ہوا ہے اکیلا کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے نا، تو اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو رہے ہیں اور ان خیال کو ایک آواز جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، رسپونڈ کر رہی ہے. آدمی اپنے آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. اس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں بھی ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے ویڈیو میں. تو یہ جو پرومپٹر ہوتا ہے نا، جب ذکر آپ بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں نا تو یہ پرومپٹر کوائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ریکمنڈیشنز اور سجیسٹنز آ رہی ہوتی ہیں، میں یہ کروں گا، سوچ آئی ہے کہ پیسے کمانے بزنس کرنا ہے، تو آگے سے رسپونڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ والا بزنس کر لوں، وہ والا بزنس کر لوں. اور ایک کمیونیکیشن چل رہی ہے، ایک ٹاک چل رہی ہے. مائی مائنڈ از آلویز ٹاکنگ. یہ ہماری نیچر ہوتی ہے. چیٹرنگ کہتے ہیں اس کو. تو یہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو کنسیڈر کریں اور اس کی تمنا پالیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اذہان اس دباؤ کے دور میں، وقت میں پرسکون ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بڑی بڑی عظیم کشائش ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ذکر سے ملتی ہے. اور مراقبوں سے بھی لوگ لیتے ہیں، آ رہے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ جب تھاٹ کو ہٹتا تو میں بھی نہیں ہوں جب تک بات کو پورا نہ کر لوں. جب تھاٹ کو رسپونڈ کرنے والا کوئی نہیں رہتا نا، جب سیلف سینٹرڈ رسپانسز جانے بند ہو جاتے ہیں. اب میں پڑھ رہا ہوں یا سلام ہوں یا سلام ہوں یا سلام ہوں، تھاٹ آ رہی ہے
اور تھاٹ آئی ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے اور آگے سے رسپانس یہ نہیں جا رہا کہ نہیں مجھے نہیں ہو رہا یا میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. نو، رسپانس یہ جا رہا ہے کہ یا سلام یا سلام، سلامتی ہے، پیس ہے، امن ہے. تو وہ جو تھاٹ کی نیچر ہے نا وہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تھاٹ از ناٹ لوکنگ فار رسپانسز اینی مور ناؤ. بار بار کہا، پھر کہہ رہا ہوں کہ تسبیح کی طرح ذکر پر بھی ہرگز کانسنٹریٹ نہیں کرنا، ارتکاز نہیں کرنا، فوکس نہیں کرنا. اب جیسے یا سلامو ہے، اگر کوئی آدمی آپ کو بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے یا سلامو پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ آپ کا ذہن جو ہے یا آپ ایک شیشے کے گنبد میں ہیں اور اس پر انوار برس رہے ہیں سفید رنگ کے، یا آپ کے دل پہ یا سلامو لکھا ہوا ہے اور وہ چمک رہا ہے. یہ ایسے کام نہ کریں. میں تو مشورہ دے سکتا ہوں، آخر کار یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی اور جن لوگوں کو اختلاف ہے میں اس وقت ڈائریکٹلی ان سے بات کر رہا ہوں، رکھیے اختلاف لیکن غور کرتے رہیے. ویڈیو ختم ہو جانی ہے اور ایک کمنٹ آپ نیچے چھوڑیں گے پوائزنٹ، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آدمی فضول ہے اور بس. اور آپ اپنی اس زندگی میں جائیں گے جس میں آپ فوکس کر رہے ہیں، کانسنٹریشن کر رہے ہیں. ڈیمیج آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ آج کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کی مدد نہیں ہوگی کیونکہ آپ جانتے بوجھتے گرے ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس کے باوجود آپ گریں گے اور جب آپ گریں گے تو یہ آپ کا شعوری فیصلہ کنسیڈر کیا جائے گا. یہ لاشعوری غلطی نہیں ہوگی، اس کو خطا نہیں کہتے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجیس اینڈ اسپرچل بلنڈرس. فار گاڈ سیک تھنک اباؤٹ اٹ. اب وہ رجت کہتے ہیں پڑھ جاتی ہے. رجت کیا پڑھنی ہوتی ہے، الٹا کیا پڑھنا ہوتا ہے اللہ کے کلام نے، نعوذ باللہ. اللہ معاف کرے ایسی باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. اصل بات یہ کہ ایبزاربشن پیدا ہوتی ہے، جذب پیدا ہوتا ہے، مائنڈ کانسنٹریٹ کرنے سے سن ہونے لگتا ہے، ڈل ہونے لگتا ہے اور کیفیات کی پروجیکشنز میں چلا جایا کرتا ہے. اسے کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، محسوس ہونے لگتا ہے. یعنی کہ میں اب کیا بات کروں، موضوع سے ہٹ رہا ہوں. مائنڈ باؤنس بیک کرتا ہے. دس از نیچرل ریئیکشن. جب کوئی بھی کانسنٹریٹ کرے گا تو مائنڈ پروجیکٹ کرے گا. یہ مائنڈ اینڈ باڈی آرگینزم کا سروائیول میکنزم ہے. جب انرجی کو بغیر عقل کے ساتھ، بغیر علم کے ساتھ سٹور کیا جائے گا، کیونکہ نہیں سوچیں گے نا، کانسنٹریشن سے نہیں سوچتا آدمی. اس میں کون سی کوئی مجھے اختلاف والی بات ہے، حق بات ہے، نہیں سوچتا، سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. تو انرجی بھی تو بے پناہ پیدا ہوتی ہے نا، اس کا ڈسچارج کیسے کرنا ہے بھائی؟ سادہ سی بات سامنے کر رہا ہوں، نہیں سمجھ آنی کچھ لوگوں کو، کچھ کو جن کو طلب ہے اللہ کرے ان کے کانوں میں پڑ جائے بات. تو وہ جو انرجی سٹور ہو رہی ہے، وہ اس انرجی کو سٹور کرنے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں اس جگہ سے جہاں بیٹھ کر آپ نے کچھ تصور کیا ہے، تو آپ کے پاس اس انرجی کو ایکسٹرا انرجی، جو ایکسیسو انرجی آپ کے اندر آئی ہے، جو کیفیات کے باؤٹس پیدا کر رہی ہے، جو آپ کے اندر سے ابل رہی ہے اور آپ کو خوش کر رہی ہے اور ہنسا رہی ہے اور مست کر رہی ہے اور آپ کو کیفیات دے رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو خبردار کر دوں، اسے نکلنے کا راستہ نہیں پتہ. آپ نے اس کو جمع کر لیا ہے. آپ کو کسی بتانے والے نے یہ بتا دیا ہے کہ انرجی کو فوکس کے ذریعے اکٹھا کیسے کرنا ہے، لیکن اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو موڑ کر لگانا کدھر ہے. یہ نہیں بتایا اس نے آپ کو، اور وہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. نقصان کرے گی آپ کا، ایسا نقصان کرے گی کہ میرے پاس پھر ایسے بندے آتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے بندو آپ اللہ سے دعا کرو. اب میرے پاس کون سی ایسی طاقت ہے، بس تسبیح کرو. اللہ تعالیٰ اب جتنی دیر کا وقت ہے اس پاگل پنے کا اللہ نکالے گا. ذہن کو، سوچ کو ڈھیلا چھوڑنا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جہاں جاتا ہے اس کو جانے دینا ہوتا ہے. ہمارا کام نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے ہمارے اذہان ایسے بنائے، وہ ہمارا انجینئر ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے ہمیں ایسا بنایا ہوتا ہے، بنایا ہوا ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پا رہے. وہ فوکس دے گا جو کانسنٹریشن کی، ارتکاز کی، توجہ کی، یکسوئی کی ڈیفینیشن آپ کے مائنڈ میں ہے، وہ اللہ کی نہیں ہے. اللہ کی ڈیفینیشن وہ ہے جو آپ کو علم کے ذریعے اللہ دے گا، جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی صورت میں دے گا، جو آپ کو ایکسپیرینس کے تھرو دے گا. وہ خود آئے گی. پھر پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل کانسنٹریشن اور ایکچوئل فوکس کیا. ہاں کانسنٹریشن بڑی چیزوں میں ضرورت ہے، لینگویج سیکھنی ہے، کوئی گاڑی چلانی ہے، یو نیڈ ٹو کانسنٹریٹ. اور بہت ساری چیزوں میں، لکھتے ہوئے کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں میں کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے.